میں دعوت دینا چاہوں گا اپنے ہی ساتھی فضل شیخ صادق انور نوری حفظ اللہ کو کہ وہ آئیں اپنے عنوان کی وضاحت فرمائیں۔ مائک پر فضل شیخ صادق انور نوری حفظ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا وقال النبي صلى الله عليه وسلم والله إني لأستغفر الله من 70 مرة في اليوم۔ محترم سامعین، چونکہ وقت کافی زیادہ ہو چکا ہے، اسی لیے میں نے جس موضوع کا انتخاب کر کے آیا تھا، چونکہ وقت کی کمی کی وجہ سے یا قلت کی وجہ سے اس موضوع کو بیان نہ کرتے ہوئے بس میں آپ کا 5 سے 10 منٹ کا وقت لوں گا۔ سب سے پہلے ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے مجھ کو اور آپ کو اس بات کی توفیق دی کہ ہم اور آپ آج یہاں اکٹھا ہوئے ہیں، جمع ہوئے ہیں اور دین کی باتیں کہہ رہے اور سن رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کہنے اور سننے سے کہیں زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین، میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ فتح کی ایک چھوٹی سی اور مختصر سی آیت تلاوت کی کہ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ۔ ویسے تو یہ آیت بہت ہی چھوٹی اور مختصر سی ہے، لیکن بہت ہی اہم اور جامع ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر اپنے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 چیزوں کا حکم دیا۔ کتنی چیزوں کا؟ 2 چیزوں کا۔ پہلی چیز فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے حمد کے ساتھ، یعنی کہ آپ اللہ کا ذکر کیجئے، اس کی حمد و ثنا بیان کیجئے۔ وَاسْتَغْفِرْ، اور دوسری چیز کہ آپ اپنے گناہوں کی بخشش طلب کیجئے، توبہ استغفار کیجئے۔ آئیے انہی 2 چیزوں کے تعلق سے کچھ اہم باتیں ہم جان لیتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا، اس کی حمد و ثنا بیان کرنا، یہ بہت مبارک اور افضل عمل ہے۔
اللہ نے ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، کہ یقیناً یہ نماز جو ہم نماز پڑھتے ہیں پانچوں وقت کی، یقیناً یہ نماز بے حیائی، بدکاری، زناکاری، گناہ کے کاموں سے روک دیتی ہے، ولذکر اللہ اکبر، لیکن اللہ کا ذکر کرنا، اس کی حمد و ثنا بیان کرنا، یہ اس سے بھی بڑی چیز ہے، اس سے بھی بڑا عمل ہے۔ اگر ہم اس آیت کریمہ پر غور کریں تو ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے نماز جیسی اہم عبادت، ہم سب جانتے ہیں کہ شریعت اسلامیہ کے اندر نماز کی کتنی اہمیت ہے اور نماز کی کتنی فضیلت ہے۔ نماز بروز قیامت اگر کسی چیز کا، کسی عمل کا سب سے پہلے حساب ہوگا تو نماز ہوگا، اور ہمارے اور کافروں کے درمیان فرق کرنے والی چیز بھی نماز ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر نماز جیسی اہم اور افضل عبادت سے بڑھ کر ذکر اللہ کو قرار دیا کہ اللہ کو یاد کرنا اور ذکر اللہ اکبر، اللہ کو یاد کرنا یہ نماز سے بھی زیادہ افضل ہے۔ تو کیوں اللہ نے اس آیت کریمہ کے اندر نماز سے بھی بڑھ کر ذکر اللہ کو بتایا؟ اس کی میں وجہ آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم دن اور رات کا محاسبہ کریں تو 24 گھنٹے ہوتے ہیں، اور اگر ہم پانچوں نمازوں کے اوقات کا محاسبہ کریں تو 2 سے 3 گھنٹے ہوتے ہیں۔ تو جب تک انسان نماز کی حالت میں رہتا ہے، یعنی کہ 2-3 گھنٹہ، تب تک وہ گناہ و شیطان کے بہکاوے سے، اس کی سرکشی سے محفوظ رہتا ہے۔ لیکن جیسے ہی نماز سے فارغ ہو کر دیگر کاموں میں مشغول ہوتا ہے، دیگر کاموں میں مصروف ہوتا ہے، تو پھر شیطان اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے، اسے بہکانے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے ساتھ سرکشی کرتا ہے۔ لیکن جب ایک انسان نماز کے ساتھ ساتھ وہ ذکر اللہ کی بھی اہتمام کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اس کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، تو وہ نماز کے باقی اوقات میں بھی وہ شیطان کے بہکاوے اور اس کے سرکشی سے محفوظ رہتا ہے۔ گویا کہ اگر نماز انسان سے پڑھ لے اور باقی اوقات میں یوں ہی مطلب حرام خوری کرے، چوری کرے اور جو دیگر کام ہے گناہ کے وہ کرے، تو کیا اس کے لیے کافی ہے؟ نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ نے کیا کہا کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، کہ نماز تو یقیناً بے حیائی سے، بدکاری سے روک دیتی ہے، لیکن اللہ کو یاد کرنا اس سے بھی بڑی چیز ہے۔ گویا کہ ہم نماز کے علاوہ بھی باقی اوقات میں اللہ کو یاد کریں تاکہ ہم نماز کے باقی اوقات میں بھی گناہ سے بچے رہیں۔ دوسری چیز توبہ استغفار کرنا۔ اللہ نے فرمایا کہ یا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ اے مومنو تم اللہ رب العالمین کی طرف خالص توبہ کرو، یعنی کہ ایسا توبہ کہ پھر تم اس گناہ کی طرف لوٹ کر نہ ہو۔ اور مجھے ایک تابعین کا قول، اور مجھے اس کا نام مطلب ذہن میں نہیں آ رہا ہے، ایک قول کا یاد آ رہا ہے کہ ہم میں سے ہر شخص نا توبہ استغفار کرتا ہے۔ اگر میں پوچھوں کسی سے کہ کیا آپ توبہ استغفار کرتے ہیں یا نہیں، دن میں کتنی مرتبہ کرتے ہیں، تو سب کہیں گے ہاں کہ میں توبہ استغفار کرتا ہوں۔ تو ان کا ایک قول ہے کہ انسان اگر زبان سے صرف توبہ کرتا رہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، لیکن وہ عملی طور پر واپس نہیں آتا ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ التوبۃ بدون الاقلاع توبۃ المکذبین، کہ بغیر گناہ کو چھوڑے توبہ کرنا، کہ آپ گناہ کو نہیں چھوڑے، صرف توبہ کریں، توبہ کر رہے ہیں، تو بغیر گناہ کو چھوڑے توبہ کرنا، یہ عمل تو جھوٹوں کی توبہ ہے۔ جو لوگ صرف زبان سے کہتے رہتے ہیں کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، وہ عملی طور پر واپس نہیں آتے، وہ اس گناہ کو نہیں چھوڑتے، تو ایسے لوگ کیا ہے؟ جھوٹے لوگ۔ یہ جھوٹوں کی توبہ ہے۔ آپ 1,00,000 مرتبہ، کئی مرتبہ آپ توبہ استغفار کر لیں، لیکن آپ گناہ سے باز نہیں آ رہے ہیں، اس عمل سے باز نہیں آ رہے ہیں، تو پھر آپ جھوٹے لوگ ہیں، آپ کا شمار جھوٹوں میں ہوگا۔ اور حسن بصری رحمہ اللہ کا وہ قول آپ یاد کیجئے کہ توبہ استغفار کی کتنی فضیلت ہے۔ ہم توبہ استغفار کو معمولی سمجھتے ہیں کہ توبہ استغفار کیا ہے۔ آپ اس قول پر ذرا غور کریں کہ ایک شخص آئے، اس نے کہا کہ ہمارے یہاں کا شالی کا زمانہ آیا ہوا ہے، کچھ دعا بتلا دیجیے۔ تو حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا کہ جاؤ اور توبہ استغفار کرو۔ ایک دوسرا شخص آیا اور اس نے کہا کہ ہمارے باغات سوکھ رہے ہیں، وہاں پھل نہیں آ رہے ہیں، کچھ دعا بتلا دیجیے۔ تو آپ نے اس سے بھی کہا کہ جاؤ اور توبہ استغفار کرو۔ ایک تیسرا شخص آیا اور اس نے پریشانی یہ بتائی
کہ ہمارے گھر میں اولاد نہیں ہو رہی ہے، بچے نہیں ہو رہے ہیں، کچھ دعا بتلا دیجیے۔ تو انہوں نے ان سے بھی کہا کہ جاؤ اور توبہ استغفار کرو۔ ایک اور شخص وہاں پر بیٹھا ہوا تھا اور یہ سارا واقعہ دیکھ رہا تھا، تو بول اٹھا کہ امام صاحب اتنے سارے لوگ آئے ہیں اور سب نے اپنی الگ الگ پریشانی بتائی، آپ نے سب سے ہی کہا کہ جاؤ اور توبہ استغفار کرو، آخر کیوں؟ تو حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ خود قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اے مومنوں، اے مسلمانوں، اے لوگوں، تم اپنے رب سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرو، استغفار کرو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا، اس کا ثمرہ کیا ہوگا؟ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین تمہارے اوپر آسمان کو برستا ہوا چھوڑ دے گا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ بارش نازل فرمائے گا۔ اور دوسرا فائدہ کیا ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین، اور اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا مال کے ذریعے سے، اولاد کے ذریعے سے۔ ویجعل جنات ونہارا، اور اللہ رب العالمین تمہارے لیے تیسرا فائدہ کیا ہوگا کہ تمہارے لیے باغات کو پیدا کر دے گا، نہریں جاری کر دے گا۔ تو یہ توبہ استغفار کی فضیلت ہے، فوائد ہیں کہ اگر ہم توبہ استغفار کہتے ہیں تو اللہ تعالی ہمارے مال کے اندر، ہماری اولاد کے اندر، ہمارے باغات کے اندر، اور جو بھی اللہ نے نعمتیں دی ہیں اس کے اندر برکت فرمائے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ آتا ہے کہ آپ سے بخاری کی روایت ہے کہ 70 مرتبہ سے زیادہ توبہ استغفار کیا کرتے تھے ایک دن میں، اور صحیح مسلم کے اندر ایک روایت ہے کہ آپ 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ معصوم عن الخطا تھے، آپ سے گناہ سرزد ہو جانا یہ ممکن ہی نہیں تھا، لیکن آپ کا معاملہ کیا تھا، آپ کا عمل کیا تھا کہ آپ ایک دن میں 100 مرتبہ یا 70 بار سے زیادہ توبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ اور آج ہمارا معاملہ کیا ہے کہ ہم ایک دن میں نہ جانے کتنے گناہ کا کام کرتے ہیں، کتنی حرام خوریاں، بدکاریاں، زناکاریاں کرتے ہیں، لیکن ہمیں اس بات کی توفیق نہیں ہوتی کہ ہم اللہ سے توبہ استغفار کریں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ مجھے ان لوگوں میں شامل فرما کہ جو جب وہ نیکی کا کام کرتے ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں، لیکن جیسے اسے گناہ کا کام ہو جاتا ہے تو فوراً توبہ استغفار کیا کرتے ہیں۔ تو ہمیں ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں توبہ استغفار کرنے والوں میں شامل فرما۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن اس شخص کے لیے خوشخبری ہے کہ جس کے نامہ اعمال کے اندر سب سے زیادہ توبہ استغفار لکھا ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، آپ توبہ استغفار کی اہمیت کو سمجھیں، اس کی فضیلت کو سمجھیں اور اس کے فوائد کو سمجھیں، اور توبہ صرف یہ نہ کریں کہ آپ زبان سے کہہ دیں، بلکہ توبہ کے میں نے کہا کہ 2 اہم رکن ہیں، ایک تو استغفار اپنے زبان سے کہنے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اور دوسرا توبہ کے عملی طور پر آپ واپس آئے کہ آپ اس گناہ کو چھوڑ دیں۔ آپ سے کوئی گناہ کا کام ہو گیا تو اس گناہ کو آپ چھوڑ دیں، صرف زبان سے نہ کہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، نہیں، بلکہ میں نے ایک قول بھی ذکر کیا کہ التوبۃ بدون الاقلاع توبۃ المقذبین، کہ گناہ کو چھوڑے بغیر توبہ کرنا یہ گناہ، یہ جھوٹوں کی توبہ ہے۔ تو آپ جھوٹوں کی توبہ سے بچیں، بلکہ آپ سچی توبہ کریں، خالص توبہ کریں، اور اس گناہ سے، اس برائی سے آپ بعد آ جائیں۔ یہ چند باتیں تھیں توبہ استغفار کے تعلق سے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین تمام لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کو یاد کرنے کی توفیق دے، اور زیادہ سے زیادہ ہر دن ہمیں توبہ استغفار کرنے کی توفیق دے، اور ایسی توبہ کی جس سے اللہ رب العالمین راضی ہو جائے اور ہم اس گناہ کو چھوڑ دیں، اور جب تک دنیا میں رکھے دین اسلام پر رکھے، اور جب بھی ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر و آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع